لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ 30 دن کی مشقیں ہیں. اصل میں تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا توشہ ہے تقوی، خیر الزاد توشہ انسان کی زندگی کا زاد و راحلہ سفر جس سے انسان اپنا مقصد حاصل کرنا ہے وہ تقوی ہے. ان خیر الزاد التقوی. یہ زاد و توشہ عمر بھر کا ہے، دن رات کا ہے، لیکن یہ زاد و توشہ حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں خصوصی مشقیں کروائی جاتی ہیں. یہ مشقوں کا مہینہ ہے، مومنین کے لیے مشقوں کا مہینہ ہے. یہ بہت سارے اور انسانی بنائے ہوئے ادارے اور شعبے یہ کام کرتے ہیں. افواج اپنے سپاہیوں کو سال میں ایک دفعہ ضرور مشقیں کرواتے ہیں. ابتدائی تربیت کے بعد انہیں ڈیوٹیاں دے دیتے ہیں، فرائض سونپ دیتے ہیں. فرائض کے انجام دہی کے دوران پھر انہیں کچھ مخصوص دنوں کے لیے مشقیں کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کی آمادگی بحال ہو. روزمرہ زندگی میں، معمولات زندگی میں آمادگی کم پڑ جاتی ہے، انسان کی توجہ بٹ جاتی ہے، توانائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، مسائل میں انسان الجھ جاتا ہے، پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور بہت سارے انسان کے ذہن میں انتشار فکری آ جاتا ہے، اصل کام رہ جاتا ہے، بھول جاتا ہے. پھر دوبارہ بلا کر اس آمادگی کو بھرپور بنانے کے لیے پھر 30 روزہ مشقیں شروع کروائی جاتی ہیں. بس یہ وہ مہینہ ہے جس میں دن رات، چونکہ مشقیں ایک کیمپ لگتا ہے، کارگاہ ہوتی ہے، اس کارگاہ میں لوگوں کو تمام معمولات چھوڑا کر اس کیمپ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ شامل رہو. اور اس کیمپ کے علیحدہ سے اعمال ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، آداب اس کے ہوتے ہیں، وہ آداب بجا لائیں. اس 30 روزہ کیمپ کی آمادگی سے انسان کے اندر جو آمادگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی فوجی دستے کے اندر جس کو 30 روزہ مشقیں جنگی کروائی جائیں تو اس کے اندر بہت اعلیٰ جنگی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جہادی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر 30 روزہ مشق ٹیچرز کو، معلمین کو کروائی جائے، اور یہ معلمین اگر 30 روزہ مشقیں کریں، سیکھیں، تو ان کے اندر تعلیم کی، تدریس کی بھرپور آمادگی آ جاتی ہے. مومن کے اندر 30 روزہ آمادگی اگر ماہ رمضان کو اس شیڈول کے ساتھ، اس سکیجول کے ساتھ گزارے، اس ترتیب کے ساتھ گزارے جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے جو طریقہ کار رمضان کا بیان فرمایا ہے، جس طرح سے امیر المومنین ماہ مبارک رمضان گزارتے ہیں، جس طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے رمضان گزارا، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان گزارا، جس طرح سے ائمہ اطہار نے رمضان گزارا، وہ موجود ہے. ہر امام کا رمضان کا طریقہ کار موجود ہے. امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے امام رمضان گزارتے تھے. خوب یہ رمضان اگر 30 روزہ انسان گزارے، اس کے اندر بھرپور آمادگی آ جاتی ہے. اس آمادگی کا نام ہے تقوی. اس آداب کے ساتھ اگر گزاریں ہم، اگر ہم اپنے لاہوری آداب کے ساتھ رمضان گزاریں، پاکستانی آداب کے ساتھ رمضان گزاریں، ہندی آداب کے ساتھ رمضان گزاریں، نہ پھر جیسا رمضان سے پہلے تھے رمضان کے اندر بھی ویسے ہی ہیں، اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس تخیل کے کہ میں نے روزے رکھے ہیں اور چند اچھے کام کیے ہیں تو ثواب تو یقیناً موجود ہوگا، کہیں پڑا ہوگا ثواب، کسی سٹور کے اندر میرے حصے کا ثواب ریزرو کر دیا گیا ہوگا. وہ ڈپازٹ کا گمان جو ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ ہمیں اجر لگتا ہے. روزے کا اجر کسی سٹور میں، کسی ڈپازٹ اکاؤنٹ میں نہیں ہے آپ کا. روزے کا اجر آپ کے وجود میں ہے، آپ کی شخصیت میں ہے. خود نگاہ کر لو کتنا ہے. جس طرح مشقیں کروانے کے بعد جا کے کہاں چیک کریں کہ اس شخص کو مشقوں کے بعد کتنا آمادگی نصیب ملی ہے اور نصیب ہوئی ہے.
ایک فوجی کو، سپاہی کو اگر مشقیں کروائی جائیں 30 دن، پھر کہاں جا کے اس کی فائلوں میں جا کر دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی آمادگی آئی ہے، اس کے بینک میں جا کر دیکھیں اس کی کتنی آمادگی آئی ہے، یا یہ کہیں جی کہ اس کو مرنے دو، مرنے کے بعد جب محشر ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے 30 دنوں میں مشقیں کتنی کی ہیں، نہ ادھار نہیں ہے، نقد ابھی۔ لہذا ہر مشق کے آخر میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں نقد محصول سامنے آ جاتا ہے، کتنی آمادگی تم نے کی ہے۔ ماہ مبارک رمضان اسی طرح سے ہے کہ اس کے اندر جو آمادگی پیدا ہوتی ہے ہماری شخصیت کے اندر کھل کے نمایاں ہو کے باہر منعکس ہو جاتی ہے، ہمارے رویے میں، ہمارے طور طریقے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے فیصلوں میں، ہمارے ارادوں میں، ہمارے معمولات میں وہ آمادگی سامنے آ جاتی ہے۔ اس آمادگی کا نام تقویٰ ہے۔ ان 30 دنوں کے اندر اگر اس کو بھرپور طریقے سے عملی کیا جائے